اپنا ذاتی احتساب ہو، کہاں کمی ہم سے ہو رہی ہے، جو برے حالات آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکہن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، اے مہاجرین، 5 چیزیں جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ تو خبردار رہو، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم اس دور کو پاؤ جب ان چیزوں میں تم مبتلا ہو جاؤ۔ 5 چیزیں کیا ہیں؟ غور کریں۔ آپ نے فرمایا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون۔ نمبر 1، جب بھی کسی قوم میں بے حیائی، زناکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں طاعون کی بیماری ڈال دیتا ہے۔ جب بھی کسی قوم میں بے حیائی اور زناکاری آتی ہے، طاعون کی بیماری اللہ اس پر ڈالتا ہے۔ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی ایسی بیماریاں اس قوم میں ڈالتا ہے کہ ان کے باپ دادا نے بھی وہ بیماریاں نہیں دیکھی، اس سے پہلے سنی نہیں، ایسی بیماریاں اللہ تعالیٰ ان میں ڈالتا ہے۔ کب؟ جب بے حیائی عام ہوتی ہے، بے پردگی، زناکاری اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں جب قوم میں آتی ہیں، اللہ بیماریاں ڈالتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمُؤْنَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ نمبر 2، دیکھیے کہاں سے آتے ہیں نتائج۔ کہا کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، ڈنڈی مارتی ہے، حقدار کو اس کا حق نہیں دیتی ہے، تجارت میں دھوکے بازی کرتی ہے، کہ جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں ڈنڈی مارتی ہے، کمی کرتی ہے، چوری کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ الا اخذوا بالسنین وشدۃ المؤنہ اور وجور السلطان علیہم۔ 3 چیزیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی ڈال دیتا ہے، بارش نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ ان پر سختی اور تنگی ڈال دیتا ہے، اور بادشاہ کا ظلم ان پر ڈال دیتا ہے۔ بادشاہ کا ظلم کہاں سے آتا ہے؟ جب ناپ تول میں لوگ کمی کرتے ہیں۔ ہم اپنے معاملات کو دیکھیں، تجارت کو دیکھیے، بہنوں کی جائیداد کا حصہ دیکھیے، یا آپ دیکھیے حقوق لوگوں کے دیکھیے، تجارت کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے، میراث کے اعتبار سے، بیوی شوہر آپس کے حقوق دیکھیے، اولاد کے حقوق دیکھیے، ماں باپ کے حقوق دیکھیے۔ تو اگر تجارت میں ڈنڈی مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر قحط سالی، تنگ حالات اور اسی طرح سے ظالم بادشاہ کا ظلم ان کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، اور جب اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمان کو روک دیتا ہے کہ آسمان بارش نہیں برساتا ہے۔ زکوٰۃ روکنے سے بارش نہیں ہوتی ہے۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے تو بارش بھی نہیں برستی، برستی بھی ہے تو ان جانوروں کی وجہ سے برستی ہے، جن کی کوئی غلطی نہیں، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ ان پر رحم کر کے بارش برساتا ہے اگر برساتا بھی ہے تو۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور فرمایا کہ جب بھی لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑتے ہیں، اللہ سے کیا ہوا عہد، رسول کا عہد جو قوموں سے کیا گیا ہے، حکومتیں اپنے پیس ٹریٹی کو توڑ کے دھوکے بازی کرتی ہے، جب بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ الا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ ان پر ان کے دشمن کو غالب مسلط کر دیتا ہے۔ فاخذوا بعض ما فی ایدیہم، جو اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ ان کے ہاتھ کی چیز بھی ان سے چھین لیتا ہے، ان کی اپنی زمینیں، ان کا مال، ان کی تجارتیں، ان کے حقوق ان سے چھین لیتا ہے۔ کب ہوتا ہے ایسا؟ جب اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں، جب حکومتیں وعدے کر کے دوسری حکومتیں سے وعدے توڑ دیتی ہیں۔ یا آپ دیکھیے کہ ایک مسلمان کسی حکومت میں رہتا ہے، اس سے جو ٹریٹی اس کی ہوتی ہے، جو اس سے وعدے ہوتے ہیں کہ میں اس ملک میں رہوں گا، امن و امان کو قائم کروں گا، لیکن وہ اس کو توڑتا ہے وعدہ اور جان و مال کا نقصان لوگوں کا کرتا ہے،
اور وعدہ خلافی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیتا ہے. وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم. اور فرمایا کہ جب ان کے امام، ان کے رہنما اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ نے جو علم نازل کیا ہے کتاب و سنت کا، اس علم میں سے اپنی پسند کی فائدے کی چیزیں چنتے ہیں، بس باقی چھوڑ دیتے. بھائی جو ہمارے فیور میں لے لو، جس میں فائدہ وہ اسلام کی باتیں لے لو، جس میں تنگی مشکل تکلیف ہے، اپنے لیے مشقت ہے، اس کو چھوڑ دو. جب ان کا حال رہنماؤں کا یہ ہو جاتا ہے کہ اپنی پسند کی چیزیں لیتے اور باقی چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کے نازل کیے ہوئے اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، الا جعل اللہ بأسهم بینہم، تو اللہ تعالیٰ انہیں آپس میں خانہ جنگی میں مبتلا کر دیتا ہے، آپس میں ان کو لڑا دیتا ہے. تو آپ دیکھیں آج کون سا قصور ہمارے اندر نہیں ہے، کون سی کمی ہمارے اندر اس میں جو بتائی گئی جن سے حالات بگڑتے ہیں، کون سی چیز ایسی جو ہم نہیں کر رہے. ہم اس کو دوش دے رہے، اس کو دوش دے رہے، اس کی تو غلطی ہے ہی ہے. کیا ہماری غلطیاں نہیں ہیں؟ کیا ہماری کمیاں نہیں ہیں؟ تو ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں. تو دوسرا کام یہ ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنی کمیوں کی طرف دیکھیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے حالات کو بدلے. ہم اگر اپنے آپ کو نہیں بدلتے اور اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالات کو بدل دے، تو ہم سے بڑھ کے جاہل کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑھ کے جاہل کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدلے گا اگر ہم اپنے حالات کو بدلتے ہیں. ہم اپنے دل کے حالات کو، اپنی زندگی کو اگر بدلیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ماحول کو بدلے گا.